کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نا عجیب سا سکون ہوتا ہے، مسائل ان کے دروازے پہ بھی دستک دیتے ہیں مگر وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، غم آتے ہیں مگر وہ بکھرتے نہیں ہیں، اور گناہ بھی ان سے ہو جاتا ہے مگر وہ مایوس نہیں ہوتے۔ تو آخر میں نا ایسا کیا ہے ان لوگوں میں؟ وہ نہ تو کوئی جادوگر ہیں، نہ کوئی ان کے پاس پوشیدہ طاقت ہے، وہ بس ایک کام کرتے ہیں، استغفار کی کثرت ان کی زندگیوں میں نا شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ استغفار کو اپنا ذکر اور اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں نا، پھر ان کی زندگی میں چار بڑی تبدیلیاں اور خاموش تبدیلیاں آتی ہیں جن کا نا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ گناہ انسان کو نا کمزور نہیں کرتا، گناہ پر اصرار کمزور کرتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی بات کرتے ہیں ٹاپک پہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نا ہم جانیں گے استغفار کرنے والوں میں وہ چار خاموش تبدیلیاں جو دنیا کو نا نظر نہیں آ رہی، دیکھنے والوں کو اپنوں کو نظر نہیں آتی، مگر ان کی نا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو جلدی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے بعد آپ کی زندگی میں بھی نا خاموشی سے بدلنا شروع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ کہ اگر آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کرنے والوں میں شامل ہیں، تو پھر آپ میں یہ چار خاموش تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ اچھا، استغفار کا مطلب صرف نا استغفار کہنا نہیں ہے، استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، یہ دل کی ندامت ہے، یہ روح کی صفائی ہے، یہ مطلب شرمساری سے اپنے گناہوں پر، غلطیوں پہ توبہ ہے، یہ اپنے رب کی طرف واپسی ہے، اور یہ ایک ایسا ورد، ایسا ذکر ہے جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں، استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے ہیں، وہ یقیناً اپنے رب کے بہت قریب ہوں گے۔ اور جو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے استغفار کرتے کرتے، تو اس کے اندر نا چار خاموش تبدیلیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوتا، وہ خود بھی نہیں اندازہ لگا سکتا، اور وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں جب ان کے اندر یہ بدلاؤ آتا ہے، یہ چینج آتا ہے استغفار کرنے کی کثرت کی وجہ سے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ! استغفار کرنے والے لوگ عام نہیں رہتے، اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ چار تبدیلیاں جو استغفار کرنے والوں میں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی، دل کا نا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی نوٹ کیا ہو کہ کچھ لوگ اندر سے بہت بھاری ہوتے ہیں، غموں سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل پر بوجھ سا ہوتا ہے، مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی ہے لیکن دل دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں مگر اندر بے چینی ہوتی ہے۔ گناہ صرف نامہ مال میں نہیں لکھا جاتا، دل پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ دل پر سب سے باری چیز نافرمانی کا احساس ہے۔ آپ لوگ اس جملے پر غور کریں، دیکھیں کہ واقعی انسان کا دل جب نافرمانی کرتا ہے تو ایک عجیب سا بوجھ اس کے دل پر رہتا ہے، اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے دل سے نا یہ بوجھ اتار دیتا ہے۔ استغفار دل کو دھو دیتا ہے، استغفار اندر کا زنگ صاف کر دیتا ہے، استغفار دل کو زندہ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہلکا سا ہو گیا ہوں، کوئی میرے اندر سے بوجھ اتر گیا۔ اور یہ تھی پہلی تبدیلی۔ اور دوسری خاموش تبدیلی، خوف کا کم ہو جانا، انسان کے اندر خوف کم ہو جانا۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر کا ڈر، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے فیوچر کو لے کے، مستقبل کو لے کے ڈرتے ہیں، کل کیا ہوگا، نوکری رہے گی یا نہیں، یا عزت بچی رہے گی یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرے ہوتے ہیں۔ اسی بات پہ نا حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا وہ دنیا سے آزاد ہو گیا۔ یعنی ڈر صرف اللہ کے ساتھ کا ہونا چاہیے۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو دنیا کا خوف آٹومیٹکلی ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا معاملہ، میرے مسئلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، یہ معاملات میں اپنے رب کے حوالے سپرد کر دیے ہیں۔ استغفار کرنے والا انسان اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے، اور جو انسان اپنی غلطی مان لے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قریب رہنے والا کبھی ڈرتا نہیں ہے، اس کا ڈر ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بھروسہ خاموشی سے اس کے اندر جنم لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری نشانی، تیسری خاموش تبدیلی، رزق اور راستوں میں نا آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں نا تو یہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ یہ سب سے حیران کن تبدیلی ہے۔ استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، استغفار کا تعلق آپ کی تقدیر سے بھی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے استغفار سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی بات پہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ رزق محنت سے نہیں، اجازت سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ استغفار اجازت ہے، رب سے اجازت ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر تو رحیم و رحمان ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اس بندے کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ یہ دروازے اچانک نہیں کھلتے، خاموشی سے کھلتے ہیں۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس کی تو قسمت بدل گئی ہے، اس کے تو وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اصل میں نا اس کی توبہ نے اس کا راستہ بدل دیا ہے۔
اور اس کے بعد چوتھی بڑی خاموش تبدیلی، جو توبہ استغفار کرتے ہیں ان کی شخصیت میں نور اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں ان لوگوں میں یہ بات ضرور نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص یا انسان کے چہرے پر نور دیکھا ہے؟ وہ عام سا انسان ہوتا ہے مگر اس میں نا کچھ خاص ہوتا ہے۔ اور اسی بات پہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھک گیا، دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ استغفار انسان کو نہ جھکنا سکھاتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور جھکنے والا انسان کبھی ٹوٹتا نہیں ہے پھر۔ استغفار کرنے والا شخص کم بولتا ہے، جلدی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو جلد ناراض نہیں ہوتا، تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں شور نہیں مچاتی، خاموشی سے استغفار کرنے والے شخص کو بدل دیتی ہیں۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کا ظاہر باطن سب بدل جاتا ہے، اور جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر خود بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں دوسروں کو بھی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے، خوف کم ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، آپ کی پرسنالٹی میں، شخصیت میں نور آ جائے، تو آج سے ایک عہد کریں، اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں گے، بلکہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار آپ نے کرنا ہے، مگر گنتی سے نہیں۔ زیادہ اس میں اہم ہے کہ آپ کی کیفیت ہونی چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔